آئیے ہماری تیسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ لغوی ذرا مباحث ہو جائے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے اور کیسے اس نے پھر درجہ بدرجہ ایک اصطلاح کی شکل اختیار کی۔ ظاہر بات ہے ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں، جو عربی زبان کے اندر الفاظ مستعمل تھے، انہی میں سے اللہ نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور انہی میں کچھ اضافی معنی جو ہے داخل کر کے انہیں اصطلاح کی شکل دی۔ جہد ہر شخص جانتا ہے، جیم ہا دال کا مادہ جہد، کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کسی چیز کے حصول کے لیے، یہ جہد ہے۔ لیکن جہاد یا مجاہدہ باب مفعلہ میں جب آ جائے گا تو یہاں اب دو طرفہ عمل ہو جائے گا۔ جہد کے مقابلے میں، جہد کسی رکاوٹ کے مقابلے میں، اس کے لیے انگریزی لفظ ہوگا بہترین، ٹو اسٹرگل، اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ آپ کو اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈس، اگینسٹ کا لفظ جو ہے مناسبت کے ساتھ آتا ہے، اور اسٹرائیو کے ساتھ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی مقصد کے لیے۔ تو گویا کہ جہد جو ہے وہ ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، اور جہاد جبکہ کوئی مقابلے کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے، آپ بھی ایک کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے، کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہو رہا ہے، کوشش کا کوشش سے تصادم ہو رہا ہے، تو یہ جہاد ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے۔ قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ گمان میں بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا، قتل ہو گیا، یک طرفہ عمل ہے۔ لیکن قتال یا مقاتلہ باب مفعلہ میں جب آئے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں، قتل کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک فوج دوسری فوج کے مقابلے میں، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اب یہ قتال بن گیا۔ تو قتل سے قتال اور جہد سے جہاد، یہ بالکل سادہ بات ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے، چونکہ لفظ جہد ہماری اپنی زبان میں عام مستعمل ہے، اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت نہیں۔ اب آئیے یہ اصطلاح جو بنی ہے، سب سے پہلے مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں جہاد فی اللہ، وہاں لفظ سبیل نہیں آتا۔ ابھی آپ نے آیات سنی ہے، سورہ حج کی آخری آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، ان کو رہنمائی دیتے چلے جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر مدنی صورتوں میں اس میں لفظ سبیل کا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ وہ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے، یہ وہ بعد میں جب میں اس کی منازل کا تذکرہ کروں گا کہ اس کی منزلیں کون کون سی ہیں، مرحلے کون کون سے ہیں، تو پھر وہ خود بخود بات واضح ہوتی جائے گی۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ اب یہ ایک اصطلاح بنی، قتال فی سبیل اللہ اب یہ اصطلاح بنی۔ پھر اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، انسان جو جد و جہد بھی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، اس میں دو چیزیں کھپتی ہیں اس کی، بے اموالکم و انفسکم، اپنے جو بھی بلانگنگز ہیں، جو بھی آپ کے وسائل و ذرائع ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا، خرچ کیجئے اس کو اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے لگائیے، کھپائیے۔ اور جان، انسان جو صلاحیت دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو آپ کو سمجھ دی ہے، جو شعور بخشا ہے، اگر ذہانت عطا کی ہے یا جسمانی صلاحیت دی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں کھپائیے۔ تو بے اموالکم و انفسکم، یہ گویا کہ تیسرا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ بالاموال والانفس۔ اس کے علاوہ جو با کے تعدیے کے ساتھ قرآن مجید میں تو صرف ایک جگہ آیا ہے اور لفظ، اور وہ ہے جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ ہتھیار کون سا ہوگا، کس چیز کو استعمال کریں گے؟ چنانچہ سورۃ الفرقان میں جس کا آغاز ہی ہوا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اس سورہ مبارکہ کے تانا بانا جو ہے اس میں قرآن مجید سے متعلق مضامین بہت گویا کہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی میں آیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، اور آپ تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد جاری رکھیے، جہاد کبیر، پورے زور شور کے ساتھ جہاد کیجیے قرآن کے ذریعے سے۔ ویسے حدیث میں تین اصطلاحات اور بھی آئی ہیں، جہاد بالقلب،
کسی شے سے شدید نفرت، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے اس کے خلاف. پھر جہاد باللسان، اس کے خلاف زبان کھولنا، یہ جہاد کا اگلا درجہ ہے. پھر جہاد بالید، ہاتھ سے، طاقت سے، قوت کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کوشش کرنا، یہ گویا کہ سب سے اونچا درجہ ہے. 2 احادیث میں یہ درجات بیان ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. اور اسی مضمون کو لفظ جہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا. حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے صحابی، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا. یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. تو جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا، یعنی شدید نفرت رکھے گا ان سے، وہ مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قتال کے لیے، تو جہاد بالسیف، تو جہاد بالقرآن، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید، جہاد بالسیف. یہ گویا کہ میں نے صرف آپ کے سامنے لغوی اور اصطلاحی جو مفہوم ہے جہاد فی سبیل اللہ کا وہ بیان کر دیا. اب آئیے جہاد کی منزلیں. 3 منزلیں پہلے بنیادی سمجھ لیجئے. سب سے پہلی منزل جہاد کی وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یا جسے جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان میں اصطلاح آتی ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. زندہ رہنے کے لیے، وجود کے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور ظاہر بات ہے کمپٹیشن ہے. ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے اور اس کے لیے سینکڑوں درخواستیں ہیں، اور ہر درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا سا دوڑ لگا رہا ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، بھاگ دوڑ ہے. یہ سب جہاد ہو رہا ہے، لیکن کاہے کے لیے؟ صرف ایک جو ہے ملازمت جس سے کہ اپنی معاش کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. تو یہ جہاد فی سبیل الحیات، یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے. ہر شے کے جو زندہ ہے، جس میں زندگی ہے، اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے. اسی میں پھر سروائیول آف دی فٹسٹ کا تصور شامل کیا جاتا ہے. تو یہ جہاد کی اولین منزل، جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازماً موجود ہے، یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کے درجے میں آ جاتا، بشرطے کہ وہ جو احکام خداوندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کرے. معاش کما رہا ہے، بشرطے کہ حلال اور حرام کی حدود کو بالکل قائم رکھتے ہوئے، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اور حرام کی طرف قتل کو رجحان نہ ہوتے ہوئے اگر یہ جہاد ہو رہا ہے فی سبیل الحیات تو یہ عبادت کے درجے میں. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا. لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اب آگے آئیے، اس سے اوپر ایک منزل ہے. یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے، وہ اور انسانوں میں مسلمان ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، سب کر رہے ہیں. دوسرا ہے جہاد فی سبیل الحقوق، انسانی حقوق کے حصول کے لیے، اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی انسان کا حق ہے. آزادی کے حصول کے لیے جہاد، جس کو آپ فریڈم سٹرگل کہتے ہیں، یہ مسلمان بھی کرتے رہے، غیر مسلم بھی کرتے رہے. پوری تھرڈ ورلڈ نے جو کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے، ہر جگہ محنت ہوئی ہے، ہر جگہ کوشش ہوئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی لفظ استعمال کر لیا. شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے مجاہدین آزادی، جو لوگ بھی اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ شہداء ہیں ان کے.
تو ایک ہے جہاد فی سبیل الحریہ، اور اس کو بھی میں نے خاص کر دیا ویسے فی الحقوق، جو بھی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جد و جہد، اس لیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی طبقات ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جہاد اور ہو سکتا ہے قتال کی بھی ضرورت پیش آئے۔ یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحریہ۔ یہ بھی جب مسلمان کرتا ہے، اور اس میں پھر وہی شرط ہوگی شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے باہر نکل گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی دوسرا ہو جائے گا۔ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی، درجات کا فرق رہے گا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن ہے یہ بھی شہادت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید۔ کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب اس کے لیے دو راستے کھلے ہیں، یا تو کہے کہ جان بخشی کرو بھائی، جو میرے پاس ہے لے لو، اور ایک یہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے، مقابلہ کرے۔ اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ من قتل دون مالہ، جو شخص، جو مسلمان، جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ذات سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لاعلم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ دو ہیں جو بنیادی منزلیں سمجھ لیجئے، پہلی دوسری، اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل۔ کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد۔ آپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جاگزی ہو گئی ہے، اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو۔ اس کے منافی نظام ہے تو اس کو بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے، برہم زن علامہ اقبال کے الفاظ میں، کہ اس کو
توڑ پھوڑ کر، یا جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا فک کل نظام، اس پورے نظام کی جو ہے دھجیاں بکھیری جائیں، اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی اس کو قائم کیا جائے۔ یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی۔ کبھی عمومی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، اور جن میں سب سے بڑھ کر حریہ، جہاد فی سبیل الحریہ۔ لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے، یوں سمجھئے کہ جو اس کے خیالات، نظریات، عقائد، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا، تو اس نظریے کو پھیلانا، عام کرنا، اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے۔ اب اس کو آپ نوٹ کیجئے، میں نے مثال سب سے پہلے کمیونسٹ کی دی۔ کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فلسفی بیٹھ گئی ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، تاریخ کی وہی تعبیر اس سے حق معلوم ہوئی ہے، اب اس کی بنیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا، پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کے راستے میں جہاد، جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ، ڈیموکریسی کے راستے میں۔ آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی عوام کی گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تخت جو ہے جمع رکھے ہیں، ان سے آزادی حاصل کرنا، ڈیموکریسی قائم کرنا، حقوق حاصل کرنا جہاد ہے۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاد فی سبیل الشرک، شرک کے لیے جہاد کرنا، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، مشرک والدین کے لیے جہاد، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، صرف عَلَىٰ أَن اور لے یہ فرق ہے، باقی بالکل وہی آیت کہ جو مشرک والدین تھے ان کے جب بیٹے، ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب سارا دباؤ جو تھا مشرک والدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ، اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، چھوڑو اس محمد کے دین کو۔ یہ ان کا دباؤ، یہ ان کی کوشش، یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا فی سبیل الاشتراکیہ، فی سبیل الباطل، فی سبیل الکفر، فی سبیل الطاغوت۔ چنانچہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی آئی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آیا تھا، کیا وہ مجاہد نہیں تھے؟ مجاہد تھے، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن وہ مجاہد فی سبیل الشیطان تھے، مجاہد فی سبیل الطاغوت تھے، مجاہد فی سبیل الشرک تھے، جبکہ ادھر محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے۔ یہاں اب آ کر مجاہدین فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے جس کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے۔ ایمان کے اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب آئیے اس جہاد فی سبیل اللہ کی بھی 3 منزلیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نفس کے خلاف جہاد۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، حرام سے بالکل یا اجتناب کرتے ہوئے صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں۔ اب یہ اپنے آپ کو اس احکام شریعت کا پابند بنانا، اس کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ جہاد جو ہے پہلی منزل، خود مسلمان ہونے کے لیے جہاد، خود اللہ کی اطاعت پر کاربند ہونے کے لیے جہاد، خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جہاد، خود اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد۔ یہ جہاد کی اولین منزل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی، اور اولین ہونے کے ناطے اہم ترین ہے، نوٹ کر لیجیے۔ اس پہلی منزل پر دوسری منزل آئے گی جو اس سے بلندتر ہوگی، اس کے اوپر تیسری منزل آئے گی وہ اس سے بھی بلند ہوگی، بلند ترین ہوگی 3 منزلوں میں، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے۔ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی،
اور اوپر کی دونوں منزلوں کی بھی تمام جو اس کی پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ بالکل لیا پہلی منزل پر ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین منزل جو ہے جہاد کے لیے ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے جہاد۔ اس کے لیے سب سے پہلے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس امارہ سے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان کا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہاں الفاظ جو ہیں وہ محذوف ہیں۔ مثل نورہ فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو نور آتا ہے، نور ایمان، نور علی نور، یہ نور قلب میں آیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے حضور کا فرمان، نہایت حکیمانہ فرمان۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بنانے کے لیے۔ افضل، دیکھیے یہاں دو الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے، افضل اور اعلیٰ۔ اعلیٰ ہے بلند ترین، بلند ترین منزل تو تیسری آئے گی، بلند ترین منزل وہ تیسری ہے، لیکن یہ پہلی منزل افضل ہے۔ کس معنی میں؟ کہ یہ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو اگلی منزل کے اوپر تعمیر کا سوال پیدا ہوگا۔ اگر یہی کمزور ہے تو آپ نے اگر مزید بوجھ ڈال دیا تو ویسے ہی بیٹھ جائے۔ تو افضل یہ ہے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے افضل اور اعجب کا فرق کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان افضل تو ہے صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے افضل ہے۔ لیکن اعجب کا لفظ استعمال کیا حضور نے ایک حدیث میں، کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے اعجب الایمان، سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کن کا ہے، عجیب دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا، اب انہوں نے جواب دیا الملائکہ، فرشتے، یقین کامل اللہ کے حضور میں ہے۔ فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہے، تو کون سا کمال ان کا ہوا ایمان؟ دوسرے اٹیمپٹ میں انہوں نے کہا فالرسل، پھر رسولوں کا ایمان، فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسرے میں پھر انہوں نے بڑی ہمت کر کے جرأت کر کے فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا ما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود۔ اور پھر آپ نے جواب دیا ان اعجب الایمان الی لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک خوبصورت ترین دل کو لبھانے والا ایمان تو وہ ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا جو میرے بعد آئیں گے، میری صحبت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہو، اس پر ایمان لائیں۔ تو عجب ایمان بعد والوں کا ہے، افضل ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ جہاد آخری منزل، وہ تو قتال فی سبیل اللہ کی آئے گی، ہم پہنچیں گے وہاں، نویں منزل ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ افضل ایمان یہ ہے پہلی منزل۔ لیکن اس پہلی منزل پر نفس کے خلاف جہاد کے ساتھ دو اور جہاد بھی ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرئی لشکر ہے اس کے خلاف جہاد، یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھونکے مارتا ہے، انہیں مشتعل کرتا ہے، یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مثبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے، تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو۔ چنانچہ یہ شکوے کا انداز بھی سورہ کہف میں آ گیا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم نے اس شیطان لعین کو، ابلیس کو اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں، چیلے چانٹے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟
تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل، یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے. میری دوستی، میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کاٹی. تو شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان وہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا. قبیلہ، حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے. یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اللہ اللہ یا